بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. جیسے اذان کہ اذان نماز ادا کرنے کے لیے سنائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، ایسے ہی دین کی باتیں وہ دین کے کاموں کے لیے سنائی جاتی ہے اور سنی جاتی ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اس لیے اسی نیت سے اس کو سننا ہے کہ سن کر کے دین کا کام کریں گے اور دین کا کام کرتے رہیں گے، دوسروں سے بھی کرائیں گے، ان کو بھی تیار کریں گے، کیونکہ دین یہ ذمہ داریوں کا نام ہے، دین بدلے کا نام ہے. دین کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ، اور دین کا تقاضا ہوتا ہے عمل اور یقین. اس لیے اپنے اندر یقین بھی پیدا کرنا ہے کہ کامیابی جو اللہ کی طرف سے ملے گی وہ دین سے ملے گی، اور کسی بات سے کامیابی نہیں ہوگی. اور اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت میں ملے. اصل کامیابی وہی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جو جہنم سے بچایا گیا، وہ جنت میں پہنچایا گیا، وہ ہوا کامیاب، یہ فرمایا. تو وہ کامیابی اصل ہے، اور اس کامیابی کا حاصل ہونے کے لیے کہ دین کا ہونا ضروری ہے. اسی پر اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے اور کسی بات پر کامیابی نہیں دیں گے. اور دین کا تعلق ہماری دلوں سے بھی ہے، ہمارے اعضاء اور جوارح سے بھی ہے، ہمارے اسباب سے بھی ہے. تمام چیزوں سے دین کا تعلق ہے، یعنی ان تمام جگہوں پر دین ہم کو رہبری کرے گا. اس لیے دین کو زندگیوں میں اتارنا ضروری ہے کہ دین زندگیوں میں اترے. دین زندگیوں میں اترے تاکہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر تقاضے میں ہمارے پاس دین کی روشنی ہو، اور ہم دین کو آگے رکھ کر اور دین کا اپنے آپ کو پابند رکھ کر چلیں. یہ تقاضا ہوتا ہے دین کا. دین میں اور آزادی میں کوئی جوڑ نہیں ہے کہ دین بھی ہو آزادی بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ دین تو اللہ کی رضا کی پابندیوں سے ملتا ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے، یعنی موت کے بعد کام آوے
वो अमल आज करें। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. My beloved brothers, the talks of deen are heard with the intention of practicing, of implementing whatever we will listen to. This is the objective why we listen to the talks of deen. There is no other purpose. For example, azan is called out primarily and distinctly for salah. There is no other purpose why azan is called out. So it is very important that from the outset we correct our intention. That whatever we are going to listen to, we ourselves are going to practice upon it. We are going to implement it in our lives. And we are going to make effort on others also, so that they practice upon the talks of deen. Deen is a representation of responsibility. The Arabic word deen itself, if we have to look at its literal translation, it means recompense or return or reward. But deen is responsibility. And what is the taqaza, requirement of deen? What is the demand of deen? Bring about amal and yaqeen, practice and conviction. Because success we will only acquire through deen. Nothing else will give you success. Real success, the success of the hereafter, that which Quran tells us, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. He who is saved from hellfire and enters into Jannah, he indeed has succeeded. That is the true and the real success. And that success we can only acquire through deen. Deen, the relationship of deen is with our hearts, with the limbs of our bodies, with the means that Allah subhanahu wa ta'ala has given us in this world. Deen is attached to all these things. Why? Because deen gives us guidance in all these areas. How to use your heart, how to use your limbs, how to use the means which Allah subhanahu wa ta'ala has given. We have to bring deen in our lives so that all these various areas are covered or enshrouded in the light of deen. They are in front of us. Deen does not represent freedom. Do what you want, when you want, how you want. There is no link between that and deen. Deen is responsibility. Deen is keeping our lives on Allah's command. That is why in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said, the intelligent man is the one who will suppress his desires, not follow his desires. And his actions will be according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, so that through that he will earn his hereafter. ईमान वालों के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने दीन की वजह से एक ज़िम्मेदारी इस्तिकामत की डाली है कि हर एक अपने दीन पर इस्तिकामत और पाबंदी के साथ रहे। बगैर इस्तिकामत और पाबंदी के दीन का हक अदा होना मुश्किल है। हाँ, क्योंकि दुनिया हालात का घर है। यहाँ हालात आते हैं, अच्छे हालात भी आते हैं, नागवार हालात भी आते हैं, मुवाफ़क़तें भी होती है और मुखालिफतें भी होती है। दुनिया हालात का घर है। सुबह भी होती है, शाम भी होती है, रात भी होता है, दिन भी होती है। तो जब दुनिया हालात का घर है तो दीन पर किस तरह चलना चाहिए? क्या हालात देखकर दीन पर चलेंगे? अगर हालात देखकर दीन पर चलें तो चल ही नहीं सकते। जी हाँ, क्यों कि अच्छे हालात में आदमी फंस जाता है। अच्छे हालात में आदमी फंस जाता है, नागवार हालात में मायूस हो जाता है कि मेरे हालत अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूं? और खुशहाली आई तो फंस गया। इसका मिजाज है। वइज़ा अनमना अलल इंसान वइज़ा अनम अलल इंसान आरद व नअ बिजानिबि, कि जब मैं इंसान पर इनाम करता हूँ तो वो मुंह मोड़ लेता है, नेमतों की तरफ चला जाता है।
اور مجھ سے دوری اختیار کرتا ہے. ہاں کیوں کہ نعمتیں آئی تو نعمتوں کے تقاضے ہوتے ہیں. ہاں پھر نعمتوں کے ساتھ آدمی کا نفس بھی ہے. حضرت عمر ایک نصیحت کرتے تھے، بڑی گہری نصیحت. ان کی نصیحت میں یہ ہے کہ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ. اپنی ذات کو نعمتوں سے ایسے محفوظ رکھو جیسے گناہوں سے محفوظ رکھتے ہو. یہ بہت گہری بات ہے. کیونکہ آدمی نعمتوں کا عادی ہو گیا ہاں تو مشکل ہے. اس لیے صحابہ فرماتے تھے کہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئی، سرا اور درا، تنگی کی بھی اور کشادگی کی بھی. جو آزمائشیں تنگی کی آئی اس سے تو ہم نے نمٹ لیا، یعنی اس میں اپنا کام لیا. فقر آیا، جی ہاں، جلاوطنیں آئی، تنگی آئی، اس کو تو برداشت کر لیا. پھر دوسرا فتنہ، دوسری آزمائش آئی نعمتوں کی، اس سے نمٹنا مشکل ہو گیا. ہاں نعمتوں سے آدمی کا دل تعلق پیدا کر لیتا ہے، نفس تعلق پیدا کر لیتا ہے. استقامت کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ خوشحالی ہو یا بدحالی ہو، دونوں حالتوں میں زندگی مقصد پر رہے. خوشحالی میں شکر کرتے ہوئے کیا رہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے خوشحال بنایا ہے. جب اللہ نے مجھے خوشحال بنایا تو میں پھر اللہ کے کام کی، اللہ کے دین کی، اس کے حکموں کی قدر کیوں نہ کروں. یہ انبیاء کا مزاج ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خوشحالی میں اپنے آپ کو کام میں آگے بڑھاتے تھے. یہ نہیں کہ خوشحالی کے ذریعے سے راحت لیتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا اور سارے مسئلے سلجھ گئے تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی عبادت کی. کہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری رکاوٹیں ختم کر دی ہے. تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. جب پوچھا گیا تو فرمایا کہ کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب میرے ساتھ اللہ نے آسانی کر دی ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو اور اچھی طریقے سے ادا کروں گا. کہ شکر گزاری کا یہی طریقہ ہے. تو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی استقامت میں یہ دو پہلو ملتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا ہے، مالدار بنایا، خوشحال بنایا، محبتیں ڈالی، رکاوٹیں ختم ہوئی، تو انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا، زیادہ ذمہ داریاں لی. ہاں انبیاء کرام میں بعض انبیاء کرام ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کو خوشحال بنایا. داؤد علیہ السلام کو خوشحال بنایا، سلیمان علیہ السلام کو خوشحال بنایا. ہاں ان کو نبوت بھی دی اور ان کو حکومت بھی دی، اور ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں دی. سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے. جی ہاں داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی بڑی تھی. بنی اسرائیل داؤد علیہ السلام پر متفق ہو گئے تھے، ورنہ وہ نبیوں کے ساتھ اختلاف کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ متفق ہو گئے تھے. ہاں تو یہ حضرات اپنی محنتوں کو بہت آگے بڑھاتے تھے. ذاتی عبادت ہوئی وہ بھی آگے بڑھائی، اپنی محنت ہوئی وہ بھی بڑھائی. جی کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. داؤد علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کا حال ذکر کیا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. کان یاکل من عمل یدہ، حالانکہ بیت المال میں بہت مال تھا، ان کو بہت مال دیا گیا تھا، وہ اس میں سے نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھانا کھاتے تھے، روزی کماتے تھے، اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. جی ہاں زبور تو ان پر نازل ہوئی تھی، اس کی دعوت دیتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، وہ تو تھا ہی تھا.
اس کے ساتھ یہ کیوں کہ اللہ نے ان کو خوشحال بنایا تھا. جی ہاں، تو یہ نبیوں والا طریقہ ہے کہ اللہ خوشحال بناوے تو کیا کرے کہ خوشحالی میں اپنی استقامت اللہ تعالیٰ کو دکھاوے، اپنی محنت، اپنی عبادت، اپنی قربانی بڑھاوے. کیوں کہ نعمت کا یہی شکر ہے کہ نعمت دینے والا راضی ہو جاوے. کیونکہ شکر کا ایک درجہ زبان سے ہے کہ زبان سے کلمات شکر ادا کرے، جو مصنون طریقے ہیں. مختلف جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات ایسے مروی ہیں شکر کے موقع پر، تو وہ کلمات کہیں. پھر دل سے شکر کریں، یعنی دل سے اللہ کا احسان مانیں کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے یہ چیز نہ دی ہوتی تو کوئی نہ دیتا. تو نے میری طرف یہ فضل فرمایا، یہ توجہ فرمائی اور مجھے یہ نعمت دی دل سے. اور تیسرا شکر کا درجہ تیسرا یہ ہے کہ نعمتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا راضی ہوتا ہو. ہاں، کہ نعمت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے کہ نعمتوں کو وہاں استعمال کرے جہاں نعمت دینے والا خوش ہو جاوے. اللہم وما رزقتنی مما احب فجعلہ قوتا لی فیما تحب. یہ دعا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں، اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں. جی ہاں، دعا کیا مانگنی چاہیے اور دعوت کیا ہوتی ہے کہ اس میں بھی نبی ہیں. تو یہ کہا کہ نعمت میں کہ نعمت دینے والا راضی ہو جائے وہاں نعمتوں کو استعمال کیا جائے. وہ اس دعا میں ہے اللہم وما رزقتنی مما احب فجعل قوتا لی فیما تحب. اللہم وما زویتنی مما احب فجعل فراغا لی فیما تحب. دین کو سیکھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں دین کی ہے، سننا کافی نہیں ہے. دینداروں سے، دین جاننے والوں سے اس کو سیکھیں تاکہ اس کی حقیقت کا، اس کی صداقت کا، اس کی گہرائی کا پتہ چلے. تو یہ کہا کہ یا اللہ جو نعمت مجھے آپ نے دے رکھی ہے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ نعمت وہاں استعمال ہو جہاں آپ راضی ہوتے ہیں اور مجھے آپ کی رضامندی والی زندگی ملے، وہ قوت ملے کہ میں اس نعمت سے آپ کی رضا والی زندگی حاصل کروں. اور اگر وہ نعمت مجھ سے ہٹ گئی ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ نعمت تھی ہٹ گئی، اولاد تھی مر گئی، مال تھی نکل گیا، تندرستی تھی بیماری ہو گئی. ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے کہ وَمَا زَوَيْتَنِّ مِمَّا أُحِبُّ فَضَلُ فَرَاغًا لِّي فِي بِطَهِبُ. کہ جس نعمت میں مشغول تھا وہ نعمت مجھ سے ہٹ گئی تو اب میری توجہ بھی اس سے ختم کر دے اور مجھے اپنی طرف مشغول کر دے. ہاں کہ پہلے میں اس کی وجہ سے مشغول تھا، اب وہ تو ختم ہو گیا، اب نہیں ہے تو میں اب اللہ کی طرف مشغول ہو گیا. ہاں کہ نعمت سے بھی فارغ ہو گیا تو پھر مایوسی نہیں، بلکہ نعمت سے فارغ ہونے کے بعد، نعمت نہ ہونے کے بعد کہ نعمت دینے والے کی طرف مشغول ہو گئے کہ بس کہ جو میری توجہ اس کی طرف بھی ہوتی تھی اب یہ تو رہی نہیں، اب میری توجہ اللہ کی طرف. یہ ہدایتیں ہیں استقامت پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. کیونکہ مقصود یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنے دین کے پابند رہیں، اس لیے کہ دنیا حالات کیا کرے. ہاں تو اچھی حالت میں پابندی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کام کو، اپنی فکروں کو، اپنی محنت کو یہ بڑھائیں. روٹین نہ ہو فقط کہ بھئی ایک چیز ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھے اس میں کچھ آگے بڑھنا چاہیے. The people of Iman, one of the responsibilities with regards to deen, which Allah subhanahu wa ta'ala has placed upon us, is that we have to have istiqamat, which means to persevere. Every aspect of deen
We have to bring this quality of perseverance. Why? Because the right of deen can never ever be discharged if there isn't istiqamat and perseverance. This world, Allah subhanahu wa ta'ala has made it a place of changing conditions. Sometimes it is light, sometimes it is dark, sometimes there is poverty, sometimes there is wealth, sometimes health, sometimes sickness, sometimes morning, sometimes evening. Halat and conditions are changing all the time. What we have to do is we have to be motivated by what is the command of Allah, not by what the condition is. So that in every condition, with perseverance and istiqamat, the command of Allah subhanahu wa ta'ala is fulfilled. Otherwise, what will happen? When conditions are good, then people become entrapped in that. Their gaze and focus goes completely towards that. And when conditions are not favorable, then despondency and losing hope comes in. So both are a test and a challenge. When conditions are good, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ. Quran tells us that when Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with bounties and with favors, in other words, good conditions, then this can become a means of us becoming entrapped in that. And we no longer fulfill and discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This is why this advice is given. As it says, very deep advice. We should try and understand that احتفظ نفسك من النعمة احتفاظك من المعصية. That guard yourself from bounties. Be cautious of bounties and favors like how you are cautious about sinning and breaking Allah subhanahu wa ta'ala's command. Why? Because once a person becomes habitual of ease and comfort, then it becomes very difficult for him to discharge the command of Allah subhanahu wa ta'ala. The Sahaba of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, both types of conditions came in front of them. Sarra and Darra. There was ease also. Initially it was difficulties and hardships. They withstood this. They went through great persecution, yet they persevered in the face of that. Then Sahaba Kiram themselves say, thereafter ease and comfort came, wealth came, the door to kingdom opened up. At that time also, this was harder for them to persevere. They had to face that challenge also. Why? Because the heart tends to get attached with ease and with comfort. So istiqamat in every condition for our lives to be on deen. This is what will bring us onto our maqsad and our purpose. And this is in fact the true shukr and gratitude we are showing Allah subhanahu wa ta'ala for His favors upon us. The mizaj and temperament of Anbiya alayhimus salatu was salam was that when Allah blessed them with favors, they utilized these favors to move ahead so far as their personal worship is concerned and so far as the effort of deen also is concerned. They utilized the favors of Allah subhanahu wa ta'ala to progress. Like we see in the case of Rasulullah Pak sallallahu alayhi wasallam, after the conquest of Makkah, when the door to obstacles had been closed and kingdom and rulership had come, at that time Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam exerted himself even more in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And when asked about this, Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam said, should I not be a slave of Allah who expresses his gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala? This is the way we show our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala. Anbiya alayhimus salatu wassalam, few of them, few Anbiya alayhimus salatu wassalam, Allah made them very wealthy. The door to acceptance was there. The door to obstacles had been removed. In the face of that, Anbiya alayhimus salatu wassalam used the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala to progress even further. In their own ibadat also and in the effort of deen also. Certain Anbiya alayhimus salatu wassalam, such great wealth Allah gave them. Dawud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam. They were given nubuwwat also and they were given kingdom also. Sulaiman alayhi salam was given a kingdom the like of which no one else had ever received. Dawud alayhi salam was given a great kingdom. Normally the Bani Israel would oppose the Anbiya alayhimus salatu wassalam. Yet in the case of Dawud alayhi salam, they did not oppose him. In fact, they joined him. What did these Anbiya alayhimus salatu wassalam do?
they increase their effort. One is the individual ibadat. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam mentions about Dawud alayhi salam that he would fast one day and he would make iftar one day. So great he would exert himself in ibadat. And likewise, kana ya'kulu min amali yadihi. He would eat the fruit of his own labors. The Baytul Mal, the public treasury, was brimming over with wealth. Yet Dawud alayhi salam would not utilize that wealth. He would utilize the wealth that was the produce of his own labor. And with that, Dawud alayhi salam was engaged in the da'wat and propagation and teaching of the Zabur which had been received, which had been revealed upon him. So we learn this from Anbiya alayhimus salatu wassalam, that in good conditions, one should utilize Allah's favors so that one goes even further and one adopts istiqamat, perseverance in every condition. This is the true shukr of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is how the effort will progress. We find, my respected brothers, we learn this. We learn this from the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Before we come to that, if we look at shukr, the ni'mat, if we look at showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, one is verbal shukr. The du'as which are taught to us by Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Then there is the shukr of the heart, to acknowledge with absolute conviction that, Ya Allah, you have given me these bounties. It is your favor upon me. If you had not given it to me, I would never have received this. And with this, the third way in which we show the shukr of Allah subhanahu wa ta'ala is that ni'mat and bounty which Allah subhanahu wa ta'ala gave us, use it in a manner that pleases Allah. Where Allah ta'ala wants it to be used. This, in fact, is true shukr. And this is what we learn from the du'as of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Allahumma wa ma razaqtani fima uhib faj'alhu qutan li fima tuhib. And the other, that Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam was a Nabi who came with da'wat also, and he came with the effort of dua also. He taught us what were du'as to make also. If you look at the du'as of this dua of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that, oh Allah, that which you have blessed me with, which I like, bounties the heart gets attached to, that which you bless me with, which I prefer, Ya Allah, give me the strength to utilize it in that way which pleases you. So deen has to be learned. Deen is not just surface, in depth. Let the reality of deen permeate, come into our lives. Learn these du'as of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with meaning, with understanding. Make Allah subhanahu wa ta'ala happy. And then we find the other part of that dua, وَمَا زَوَيْتَ لِي فِيمَا أُحِبْ فَاجْعَلُوا فَرَاغًا لِي فِيمَا تُحِبْ. Sometimes وما زويت عني مما أحب فجعله فراغا لي فيما تحب. وما زويت عني فيما أحب فجعله فراغا لي فيما تحب. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala changes the conditions. Allah's ni'mat is taken away, and this type of thing happens. Sometimes a person loses his beloved child. Health becomes sickness. Likewise, a person may from wealth may go towards poverty. This type of thing happens. When that happens, this dua is taught to us that, Ya Allah, I love that thing. You took it away from me. Ya Allah, let my heart also turn away from that. And let my heart turn towards you. Let me free myself to utilize. Ya Allah, let me free myself to turn towards you, towards your pleasure. And do not let me lose hope and become despondent in that bounty which you have taken away from me. We find, my respected brothers, that these du'as are there as hidayat, as guidance for us to create istiqamat in our lives, to be paband and persevere upon deen in every condition. Why? Because this world is a home of changing conditions. Good conditions, difficult conditions. Good conditions, don't become trapped in them. Difficult conditions, do not lose hope. In every instance, keep the deen of Allah in front. यूँ कहते हैं कि मोमिन जो होता है उसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला से है, ईमान और यकीन का, खौफ का, तक़वे का। वो ये जानता है कि जो कुछ होगा अल्लाह से होगा, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ईमान का यही तकाज़ा है कि अल्लाह ताला के साथ
تعلق بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد بھی ہو، اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے خوف بھی ہو. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے ایمان کے تقاضے پر چلنے کے لیے اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں ایمان کے تقاضے پر چلوں. ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے. کہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ اطاعت اللہ کی، اس کے رسول کی ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کہ عبادت صرف اللہ کی جائے گی. دوسری باتوں میں اللہ اور رسول جو ہدایتیں دیں گے اس پر عمل کریں گے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو قوی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ کا تعلق بڑھ جاوے، اس کا خوف بڑھ جاوے، اس کی رحمت کی امید بڑھے. کیونکہ جب آدمی اللہ کی رحمتوں کا امیدوار ہوگا تو اللہ کی اطاعت کرے گا. جس چیز کی امید ہوتی ہے آدمی اس کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ سے امید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی رحمتوں سے مالا مال ہونا ہے، اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی اطاعت ہے. کس دلیل سے؟ کہ اس دلیل سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحمت کے حالات لانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی بنے. اگر زندگی خواہشات والی بنی ہے، اطاعت والی نہیں بنی ہے، تو پھر مسئلہ مشکل ہے کہ آدمی خواہشات کے راستے سے مقصد سے بھٹک جاتا ہے. خواہشات کے راستے کا یہی اثر ہے کہ آدمی جتنا اپنی خواہشوں پر چلے گا اپنے حقیقی مقصد سے دور ہو جائے گا. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. آگاہ کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ خبردار اپنی من چاہی کے پیچھے، اپنے خواہش کے پیچھے مت جانا، ورنہ اپنی زندگی کے صحیح مقصد سے بھٹک جاؤ گے. اور بھٹک کر کے آخرت کی نامرادی میں پھنس جاؤ گے. دو راستے دنیا میں ہیں، خواہشوں کا راستہ بھی ہے، حق کا راستہ بھی ہے، ہوا کا راستہ بھی ہے، ہدا کا راستہ بھی ہے. دونوں راستے ہیں. آدم علیہ السلام بھی آئے تھے حق لے کر کے، اور شیطان بھی تھا. جی ہاں، وہ بھی آیا تھا، اس کو بھی آسمانوں سے اتار دیا تھا. تو وہ خواہشات کے راستے سے لوگوں کو لاتا ہے اللہ، اور لوگوں کو بہکاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس کے پاس یہی راستہ ہے کہ دنیا کے اسباب کو انسانوں کے سامنے مزین کرتا ہے. اور مزین کر کے ان کی خواہشات کی وجہ سے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام ان کو خواہشات کے راستے میں سے نکالتے ہیں. دعوت میں خروج فی سبیل اللہ ہے. خروج فی سبیل اللہ کیا مطلب ہے؟ گھر سے چلے جانا. کہ گھر سے چلے جانا اور گھر سے نکل جانا تو یہ اس کی ظاہری صورت ہے. اس کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا. اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ آدمی محنت مجاہدہ کرے گا، یعنی اپنی خواہش کے مقابلے میں حکموں پر رہے گا. مجاہدہ کا مطلب یہ کہ خواہش کے مقابلے میں حکموں پر رہے، طریقوں پر رہے. تو وہ مجاہدہ بنے گا اور خواہشیں قربان ہوگی. قربانی خواہشات کی ہوتی ہے. قربانی خواہشات کی ہوتی ہے. جتنی خواہشیں قربان ہوتی ہے اتنے حق کو روشنی ملتی ہے. جتنا تیل جلتا ہے اتنی روشنی ہوتی ہے. چراغ میں تیل جلتا ہے نا، اب تو چراغ ہے نہیں، کیا سمجھاؤں میں آپ کو. تیل جلتا ہے اور روشنی ملتی ہے. اس لیے آدمی کی خواہشیں قربان ہوتی ہے حق پر چلنے کی وجہ سے، تو ان کی خواہشوں کی قربانیوں کے بقدر اندر نور ہدایت بنتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کہ جو ہمارے دین کی نسبت سے، ہمارے حکموں کی نسبت سے مجاہدہ کریں گے، یعنی خواہشات کے مقابلے میں، راحتوں کے مقابلے میں حکموں پر چلیں گے، کیونکہ خواہشوں کا اور حکموں کا مقابلہ ہوتا ہے.
ये आजमाइश है कि कौन ख्वाहिशों पर जाता है, कौन हुक्मों पर रहता है। ये तरीक़ा लेकर नबी आते हैं कि हुक्म वाली ज़िंदगी गुजारो, और ख्वाहिश हुक्म के लिए कुर्बान होती है तो ये बड़ी बात है कि अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया है और हुक्मों पर चला है। हाँ, इससे दीन की सतह ऊंची हो जाती है। जब ख्वाहिशें कुर्बान होती हैं और हुक्म ज़िंदा होते हैं तो दीन की सतह ऊंची होती है, अंदर से यकीन भी बढ़ता है, खौफ भी बढ़ता है, अमाल भी बढ़ते हैं, उसके असरात भी ज़्यादा पैदा होते हैं। इसलिए इसका तकाज़ा है कि अल्लाह के इताअत के लिए और दीन के लिए अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया जाता है। वो मुजाहदा बनता है और उसकी वजह से अमाल के रास्ते खुलते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना, कि जो हमारी निस्बत से मुजाहदे और मेहनतें करेंगे तो हम उनकी रहबरी करेंगे। किस तरफ? सुबुलना। सुबुल से मुराद आमाल जन्नत है कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला आमाल जन्नत की तरफ रहबरी करेगा। रोज़ बरोज़ उनकी मेहनत मुजाहदों की वजह से उनके अमाल उनको जन्नत की तरफ ले जाने वाले उनसे शादिर होंगे। ये बशारत है कि मेहनत की वजह से अमली ज़िंदगी मजबूत बनती है, अमली ज़िंदगी कवी बनती है जब उसकी मेहनत होती है, और वही आदमी के इस्तिकामत का ज़रिया बनती है। The relationship of a believer with Allah subhanahu wa ta'ala is established through iman, through conviction, through developing the khawf and the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Because every condition that exists in this world comes solely and primarily from Allah subhanahu wa ta'ala. So we find that this is a taqaza and a requisite and a demand of iman, that one should develop his relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Have hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, have fear of the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. In order to discharge these taqazas and prerequisites of iman, these guidances are given to us so that our lives are brought onto this. Allah's ibadat is only for Allah subhanahu wa ta'ala. How that ibadat should be carried out according to the way that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam showed us. And once we will develop our iman, when the iman becomes stronger, then this becomes a means of creating the capacity within us to bring our lives onto Allah's obedience. Because life is there for obedience, to obey Allah subhanahu wa ta'ala. And with this development of iman, Allah's ta'alluq, to develop hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, in the promises of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because the more umeed and hope a person has, this will increase his ibadat and worship of Allah subhanahu wa ta'ala. He will become desirous of acquiring Allah's rahmat, Allah's mercy. And what is the road to Allah's mercy? Allah's ibadat, Allah's worship, obeying Allah ta'ala. This will draw the rahmat and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the proof of this? وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah ta'ala says, obey Allah and obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, so that Allah's mercy is directed towards you. Conditions of rahmat, of mercy, can only come when our life is on Allah's worship, when we are obeying Allah subhanahu wa ta'ala. When a person lives a life of desires, then this is something that causes him to move away from his maqsad and his objective. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. This is a principle. We are cautioned, don't follow your desires, this will lead you astray. A person will lose hope in the reward of the hereafter also. So we find that these two challenges are there, these two roads are in front of us, hawa and huda. Either follow your desires or hidayat, the road to hidayat. Adam alayhi salam came down in the beginning, with him shaitan also came down. Shaitan's effort was what? Give the da'wat of following a life of desires. Beautify the means of this world
so that a person by following desires will move away from his maqsad and his objective. Anbiya alayhimus salatu wassalam came and made this effort that they invited towards a life where we move away from following our desires and bring Allah's command in front of us. If you look at this, khuruj fi sabilillah, leave your home, go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, what does this actually mean? Does it actually literally mean leave your home out? That is the outward manifestation of this. What is the actual requirement? Or what is the hidden meaning? Move away from desires. Come on to mujahada. When a person goes away from his desires and he keeps Allah's command in front of him, this is what we call mujahada. And the more mujahada he will make, as it says, the example is like you have a lantern. The lantern needs oil. He says, unfortunately nowadays we don't even know what a lantern looks like, so we don't understand these examples. But a lantern needs oil. The more oil, the brighter it will burn. The more we will live with mujahada, the more we will move away from our desires, the more nur and light of hidayat Allah subhanahu wa ta'ala will give us. And this will make it easier and easier for us to bring our lives onto Allah subhanahu wa ta'ala's command. And this is what Allah promises, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. One is desires, the other is the command of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a test, and this is a constant conflict and battle that we are facing. Anbiya alayhimus salatu wassalam came with the effort of hidayat. They came with this da'wah, move away from desires. And if we will move away from desires, then the standard and the level of deen will increase. Our yaqeen in Allah will increase. Our khawf of Allah will increase. Our standard and our level of a'mal will increase. The more mujahada, the more sacrifice, the more moving away from desires. Allah's promise it is, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Strive in our way and we will open up roads of guidance for you. Subul. What does subul actually mean? The actions which will take you towards Jannat. The more we will apply ourselves, the more we will sacrifice, the more we will move away from desires on a daily basis, Allah Ta'ala will increase these amal of Jannat in our lives. Then we will get the return and the recompense and the reward which Allah Subhanahu wa Ta'ala has promised by making effort. हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने जन्नत के रास्ते पर नागवारियों के पर्दे डाले हैं। फतिल जन्नत बिल मकारिह, कि अल्लाह ने जन्नत के रास्ते पर नागवारियों के पर्दे डाले हैं कि आदमी जन्नत हासिल करना चाहे तो कैसे हासिल करेगा, कि उसको हुक्मों के रास्ते की नागवारियां बर्दाश्त करनी होगी। कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आएंगे, दीन आवेगा, दीन के तकाज़े आएंगे, और आदमी के नफ्स की तरफ से, उसके माहौल की तरफ से दूसरे तकाज़े आएंगे कि आदमी का नफ्स है, उसका माहौल है, वो तकाज़े उसके खिलाफ होंगे। ये मुकाबला पड़ता है। जी हाँ, कि माहौल का तकाज़ा, नफ्स का तकाज़ा और दीन का तकाज़ा, इसका मुकाबला पड़ता है। तो हुजूर ने आगाह किया कि अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत के रास्ते में नागवारियाँ हैं, वो ये नागवारियाँ हैं कि हुक्मों पर चलने के लिए अपनी ख्वाहिशें और बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें कुर्बान होगी। ज़रूरत कुर्बान नहीं होती, ज़रूरत तो पूरी करनी होती है, क्योंकि ज़रूरत के लिए इंसान मजबूर होता है, इसलिए ज़रूरतें नहीं कुर्बान करवाई गई, जायज़ चीज़ें कुर्बान करवाई गई है। जी हाँ, जायज़ चीज़ें कुर्बान करवाई गई है, क्योंकि वही जायज़ चीज़ें रोक रही थी, उसका ताल्लुक़ ख्वाहिशा से था, इसलिए वो जायज़ चीज़ें कुर्बान हो जावे। जब जायज़ चीज़ें कुर्बान हो जाएगी तो फिर हक़ का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए हुक्म है, हज़रत उमर फरमाते थे कि अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ, अपने आप को खैर के कामों का आदी बनाओ। खुसूसन जो लोग अल्लाह के रास्ते में जाते थे, साद इब्न अबी वक्कास जा रहे थे अल्लाह के रास्ते में एक बड़ा मजमा लेकर के, तो
تو ان کو بہت سی ہدایتیں دی. ان ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی تھی، اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اپنے آپ کو خیر کے راستوں کا عادی بناؤ. جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی خیر نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت موضوع ہو، لیکن اس میں کوئی خیر نہیں ہے. خیر تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے. دین میں ساری خیر ہے. اس لیے کہتے ہیں اسلام میں خیر کے طریقے بہت ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں اللہ تک پہنچنے کا. کتے کو پانی پلا دے تو بھی اللہ تک پہنچ جاوے. جی ہاں، پہنچ گئی اللہ تک، جنت میں پہنچ گئی پانی پلا کر کے، کیونکہ اسلام میں خیر کے طریقے بہت ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے، دین کے کام کرنے والوں سے یہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، یعنی روز کرو. عادت کب ہوگی؟ جب کسی کام کو آدمی روز کرے. عادت عربی کا لفظ ہے، میں نے بار بار لوٹ کر کے اس کو کرے، آج بھی کرے کل بھی کرے، روز. ہاں، تو انسان اس کا عادی بن جاتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے، پھر عبادت میں پلٹتا ہے. دین پہلے کہاں آئے گا؟ کہ عادت میں آئے گا. جیسے چھوٹے بچے سے نماز پڑھواؤ تو اس پر نماز تو فرض ہے نہیں، اور وہ نماز جانتا بھی نہیں ہے. جی ہاں، لیکن اسے پڑھاؤ. کیوں؟ تاکہ وہ عادی بنے. پھر جب وہ بالغ ہو جائے گا اور اپنی ذمہ داری سمجھے گا تو اب وہ نماز عبادت بنے گی کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں پڑھوں گا تو گناہ ہوگا. یہ بنی عبادت کہ پڑھنے سے ثواب ملے گا، نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا. یہ شعور آیا، بالغ کے معنی پہنچنے والا، وہ شعور کو پہنچ گیا ہے. تو فرماتے تھے کہ دین پہلے عادت میں آتا ہے. تو عادت میں کب آئے گا؟ جبکہ روز کرے. کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ تو کھیل ہے. کھیل میں ہوتا ہے، کبھی کھیل ہے کبھی نہ بھی کھیل ہے. دین کو کھیل بنانے کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے دین کو کھیل مت بناؤ، کہ دین کو اپنے تابع کر دیا کہ میں جب چاہوں گا اپنے دین پر عمل کروں گا، نہیں چاہوں تو دین کو تابع کر دیا کہ دین خواہشوں کے تابع ہو گیا. ہاں، کہ یہ کہ بہت بری حالت ہے کہ دین ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے، کہ نماز ہمارے تابع، کہ نہیں نماز نہیں، نماز کے ہم تابع. جی ہاں، حکم کے ہم تابع نہیں کہ حکم کو اپنے تابع. کیونکہ خواہشوں کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر حکم کو خواہشوں کے تابع کرتے ہیں. ابن مسعود اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ آج تم اس دور میں ہو کہ خواہشات حکم کے تابع ہے. اچھا زمانہ تھا کہ آج کا دور وہ ہے کہ خواہشات حکم کے تابع ہے، یعنی حکم کسی خواہش کو منع کرے گا تو خواہش پر عمل نہیں ہوگا. تو فرمایا آج تم اس دور میں ہو کہ خواہشات حکم کے تابع ہے. ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ حکم کو خواہشوں کے تابع کریں گے، حلال کو حرام بنانے، حرام کو حلال بنانے. کسے کہ دلیلوں سے. ہاں، دلیلوں سے کہ یہ تو حلال ہے. یہ کیوں؟ کہ ان کی خواہش ہے. تو اب اپنا علم کو خواہشوں پر استعمال کریں گے. تو فرمایا آج تم اس زمانے میں ہو کہ خواہشیں حکم کے تابع ہے. یہی دور صحیح ہے کہ ہماری خواہشیں، ہماری چاہتیں حکم کے تابع ہو جاوے اور حکم ہمارے اوپر ہو. یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی بات کو کسی چیز کے تابع نہ کیا جاوے، بلکہ اللہ کی بات کے تابع بندے رہیں. جس طرح حالات میں کہ حالات میں اللہ غالب ہے. حالات میں کون غالب ہے؟ واللہ غالب علی امرہ،
کہ اللہ جو چاہیں گے وہ حالات لاویں گے. چاہے تم کچھ بھی کرو، حکم والے بنو، حکومت والے بنو، مال والے، اللہ جو چاہے گا وہ حالات لاوے گا، اپنے فیصلے پر غالب ہے. ہاں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کے حکموں کو اپنی خواہش پر غالب کرو. اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ خواہش حکموں کے تابع ہو گئی، کہ ہاں اب حق پرستی ہوگی، کہ حق کی تابع داری ہوگی، نہیں تو نفس پرستی ہوگی، نفس پرستی ہوگی. ایمان کا تقاضا چونکہ اطاعت ہے، اس لیے میرے دوستو اطاعت کے لیے اپنے آپ کو اپنی من چاہیوں میں سے نکال کر دین پر لانا ضروری ہے. یہ دعوت ہے کہ اپنے آپ کو اپنے من چاہیوں میں سے نکال کر کے دین پر لاؤ. اور دین ایمان اور علم کا نام ہے. دین کس چیز کا نام ہے؟ ایمان، اللہ رسول سے تعلق، پھر اس تعلق کا علم کہ اس تعلق کے کیا تقاضے ہیں، اس تعلق کے کیا طریقے ہیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے عمل صحیح نہیں ہوتا. کوئی بھی ہنر سیکھے بغیر صحیح نہیں ہوتا. کہ بھئی گاڑی چلانی ہے کہ پہلے سیکھو، لکھنا ہے تو پہلے سیکھو، کہ سیکھ کر کے صحیح کرے گا. اللہ تعالیٰ نے انسان میں سیکھنے کی، سکھانے کی طاقت رکھی ہے. جی ہاں، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا وہ بات ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. دین کا بھی یہی تقاضا ہے میرے دوستوں کہ دین چونکہ ایمان کا اور علم کا نام ہے، اس لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے. دین سیکھیں گے تو حق روشن ہوگا، دین نہیں سیکھیں گے تو حق کیسے روشن ہوگا؟ بے سیکھے کہ بے سیکھے عمل غلط ہوگا. جی ہاں، اس لیے ایمان اور علم یہ دونوں دین کے تقاضے ہیں. نبیوں کے ذریعے سے ہم کو یہی دو چیزیں ملتی ہیں. لا الہ الا اللہ یہ ایمان ہے، محمد رسول اللہ یہ علم ہے. محمد رسول اللہ کیا ہے؟ علم. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا ہے جو آپ نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل تو آپ پر بہت ہے. جی ہاں، تو لا الہ الا اللہ یہ تو ایمان ہے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، جو کرے گا وہ اللہ سے کرے گا. زمین آسمان ساری کائنات اللہ کے تابع ہے، حالات بھی اللہ کے تابع، اسباب بھی اللہ کے تابع، نتائج بھی اللہ کے تابع. اس لیے ہر حال میں اللہ کی تابع داری ضروری ہے. جی ہاں، پھر تابع داری کے طریقے کہ وہ محمد الرسول اللہ سے ملیں گے. کہ دنیا شعبوں کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ تجارت کا شعبہ، زراعت کا شعبہ، حکومت کا شعبہ، مزدوری کا شعبہ. اپنی معیشت کے لیے شعبے بنے ہوئے ہیں. ان شعبوں میں چلنے کے لیے علم ہونا ضروری ہے. کہ ان شعبوں میں علم کے ساتھ چلے گا تو دین پہ محفوظ رہے گا، اور ان شعبوں میں اس کو علم نہیں ہوگا تو وہ ان شعبوں میں اپنی مرضی سے چلے گا. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مختلف شعبوں کے لیے آتے تھے کیونکہ لوگوں نے ان شعبوں کو بگاڑا تھا، تو اس کی اصلاح کے لیے آتے تھے. جی ہاں، کہ انہوں نے یہ شعبہ بگاڑا ہے. جی ہاں، انبیاء کرام کے ذمہ مختلف خدمتیں تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پورے عالم کے لیے، پورے اور قیامت کے لیے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دیا ہے عمل کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جو تمام شعبوں کے لیے رہبری کرے گا. اس لیے آپ نے تمام شعبوں والوں کو اپنے دین کی طرف بلایا ہے. یا ایھا الناس کر کے، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، تم کامیاب بن جاؤ گے. سب کو دعوت دی ہے. کیوں؟ کہ ان کو ان کے شعبوں کی ہدایت دینی ہے، تاکہ وہ اپنے شعبوں میں دین پر چل کر کے کامیاب ہو جائیں. بس یہی مقصد ہے دعوت کا، کہ ایمان اور یقین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگیوں میں لاتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے
फिर दूसरों में मेहनत करनी है, यकीन के साथ, अखलाक के साथ, इखलास के साथ, ताकि वो भी इसको ले लें। हाँ, और उनसे क्या लेना है कि उनसे कुछ नहीं लेना है, उन शोबों वालों से कुछ नहीं लेना है, न मालदारों से माल लेना है, न ताजिरों की तिजारत में हिस्सा लगाना है, न हाकिमों की हुकूमत में हिस्सा, न कोई हमें नहीं चाहिए। हाँ, हम तुम्हें इन शोबों की रोशनी देना चाहते हैं कि रोशनी में चलो, अंधेरे में न चलो। ये मकसद है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का और आपके दुनिया में आने का, कि लोगों को अंधेरों में से हक़ की रोशनी में लावें। तो यही दीन का मकसद है। इसलिए दीन का सीखना ये ज़रूरी है। ईमान और इल्म, इसी को दीन कहते हैं। We find the meaning of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that Allah subhanahu wa ta'ala has placed a veil of the difficult things, things that go against one's desires. Allah has placed a veil of that over paradise or Jannat. Huffatil Jannatu bil makarih. So in obeying Allah subhanahu wa ta'ala's commands, these difficulties that come in front, these temptations, these challenges, we have to withstand them, and in the face of them carry out the command of Allah subhanahu wa ta'ala. For this also, and for the taqazas of deen also, we cannot be following the dictates of our nafs and desires. Nor can we be following the dictates of the environment that is around us. We find there will always be this confrontation. On the one hand, what is the taqaza of deen? And on the other hand, the desires or temptations of the nafs and the environment that is there around us. In order to bring our lives under the command of Allah subhanahu wa ta'ala, khaishat and desires, this will have to be sacrificed. In sacrificing this, Allah subhanahu wa ta'ala will give us the ability to carry out His commands. When we talk of sacrifice, we are not talking of sacrifice of necessities. We are talking of what is above necessities, desires. Necessities, they are a necessity. They definitely are there. They will have to be fulfilled. But over and above that, desires, this will have to be sacrificed in order to bring our lives onto deen. We find that this guidance was given to us by Anbiya alayhimus salatu wassalam. And likewise we find in the sayings of Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, that make yourself habitual of good deeds. The Jamaat of Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu, large contingent was going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. At that time, Umar radiyallahu ta'ala anhu gave them many hidayat and guidance. Amongst them was this guidance, that make yourself habitual of the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Because Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam, everything that he brought, everything that is there in sunnah, in the pattern of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, there is goodness in it and only goodness. And there is no goodness in anything else besides the way of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. And the avenues of goodness, of acquiring reward that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has showed us are many. Al-khayru kathir fil Islam. There are many avenues of goodness. Give a thirsty dog water to drink, and through that the person earns Jannat. Why? Because the avenues of good are many. This is why Umar radiyallahu ta'ala gave this advice: make yourself habitual of good deeds. What does it mean? Make it a habit. Means do it daily, do it all the time. Then something will become a habit. We find that Imam Ghazali rahimahullah used to say that the practices of deen will first come into our lives as a habit, then gradually they will evolve into the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. An example of this is a young child is taught salah. Salah is not farz on that child. Yet the child is encouraged daily to make that salah, so that initially
The child is performing salah as a habit. Then as the child matures, then the perception, understanding comes that now this is a responsibility. If I do it, I will get sawab, reward. And if I don't do it, I will get punishment. So now that habit takes on the shape or form of an ibadat, a worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So how can something become a habit? Will become a habit if we will do it daily and do it regularly. Sometimes do, sometimes don't do. That is a game. Don't make deen into a game. We have to practice upon our deen in such a manner that our deen is kept in front. We should not make our deen subservient to our desires. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mentioned to his companions that today you are living in an age or a period where desires have been made subservient to deen. Deen is in front, and whenever the challenge of desire comes, the desire is sacrificed and the deen of Allah is fulfilled. He says a time will come, like we see today, the time or period that we are living in, where deen has been made subservient to desires. And people, unfortunately, with daleel also, they will bring proof, and thereby what was halal they will make, what was haram they will make it halal. Allah's right is that in every condition, Allah's order has to be the overriding principle. Our desires have to be subservient to Allah's order and Allah's command. Why? Because Allah is in charge, in control of every condition. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala has ghalba, Allah is overpowering over every situation and condition. So this is what is meant by mujahada, opposing one's nafs. Do not follow one's desires. In fact, the desire has to be made subservient to what is the command of Allah subhanahu wa ta'ala, because the taqaza of iman is to obey Allah subhanahu wa ta'ala. Come out of a life of desires, following one's nafs and desires, and come onto a life of deen. This is what deen is, my respected brothers. Deen is a composition of iman, that is ta'alluq and relationship with Allah and His Rasul sallallahu alayhi wasallam. How? And then the taqaza of that deen, taqaza of relationship with Allah Ta'ala, is to bring our lives onto Allah's command. How can that be fulfilled? For that we need knowledge. Without the knowledge of deen, one's practice will never be correct. We understand this in a worldly sense. If someone wants to drive a car, he has to be taught how to drive that car. In exactly the same way, my respected brothers, if you want to practice upon deen, we need the correct knowledge, and Allah has created the capacity in human beings to acquire knowledge. Allama al-insana ma lam ya'lam. So deen is a composition of iman and ilm and knowledge. One has to acquire the correct knowledge. If you look at our kalima, la ilaha illallah, this is iman. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, this is knowledge. How must Allah be obeyed? What is the way to success? What is the correct implementation of that? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that is Muhammadur Rasulullah. Allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah said to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, we taught you that which you did not know, and the virtue and favor of Allah subhanahu wa ta'ala was very, very great upon you. Conditions, means, and the resultant condition of those means, everything is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the controller of every condition, every situation that happens which Allah wants, that which Allah doesn't want will never ever happen. So once this conviction is there of La ilaha illallah, then what is the requirement of that is to obey Allah. Bring a life of Allah Ta'ala's obedience in every branch, whether it is commerce, whether it is agriculture, whether it is politics, every branch. Bring the command of Allah subhanahu wa ta'ala. What is the deen of that branch? We find in the case of the previous ummats, they had, some excelled in agriculture, in other lines, but they did not keep Allah subhanahu wa ta'ala's commands in front of them, so they were destroyed. Allah's Rasul sallallahu alayhi wasallam came with the deen of every branch. Why? Because he was the last prophet. His deen was kamil, complete.
That is why Nabi sallallahu alaihi wasallam said, Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Because he came with the deen of every branch. Bring deen alive in whatever your profession, whatever your branch, whether it is agriculture, whether it is commerce, whatever it may be. Bring Allah's deen alive in that, so that your yaqeen will be made, so that you will obey Allah with ikhlas, with sincerity. You will obey Allah subhanahu wa ta'ala in the correct manner. This is our effort, to bring deen alive in every branch. And from the people of that branch, we desire nothing. We don't want the wealth of the wealthy people, nor do we want of the people in commerce or the people of rulership. We want to give you the noor and the light of whatever branch you are. In other words, the pattern of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this requires knowledge. We have to learn the deen of that branch in order to implement Allah subhanahu wa ta'ala's command in the correct way. That is why our deen is made up of iman and knowledge. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور علم دیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو جانی اور مالی طاقتیں بھی دی ہیں. جانی مالی طاقتیں ایمان اور علم کی روشنی میں خرچ ہو، اس سے دین بنتا ہے. جانی مالی طاقتیں اپنی مرضیات پر لگاوے، اپنی خواہشات پر لگاوے، اس سے دین نہیں بنے گا. اس سے جہالت پیدا ہوگی، اور جہالت سے غفلت آئے گی. اور غافل ہونا، جاہل ہونا، یہ کافر کی صفت ہے، مسلمان کی نہیں. مسلمان تو جاہل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کے حکموں سے باخبر ہوتا ہے. اور اللہ سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والا اور اللہ کا ذاکر ہوتا ہے. ہاں، اس ایمان اور علم کا یہ تقاضا ہے کہ امت کا ہر آدمی اپنا ایمان بناوے اور دین کا علم سیکھے، تاکہ ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری ہو جاوے. ایک ذمہ داری، جیسے میں نے کہا، استقامت کی ہے کہ اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہو، اپنے دین کے تقاضے پورے کرو. اور ایک تقاضا دوسرا ہم کو یہ دیا ہے کہ اپنے دین کی داعی بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. اپنے دین کے داعی بنو، اپنے دین کے مددگار بنو. یہ بھی تقاضا ہمارے ساتھ ہے. ہاں، کیوں کہ یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر آئی، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے طریقوں کو جاننا ہے. ورنہ تو رواج بن جائے گا. طریقوں کو جاننے کے بغیر، طریقے نہ جانے اور عمل کرے، اس کا نام رواج. ہاں، جب ایک مجمع اس قسم کا کام کرے تو کہیے ان کا رواج ہے. اور اگر فرد کرتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہے. فرد کرتا ہے طریقے کے خلاف کوئی کام تو وہ اس کی خواہش ہے. اور ایک مجمع کرتا ہے طریقے کے خلاف تو اس کو رواج کہتے ہیں. ان کی قوم کا یہ رواج ہے، ان کی برادری کا یہ رواج ہے. ہمارا دین رواجوں سے پاک ہے. ہمارا دین رواجوں سے پاک ہے. ہاں، رواجیں مٹانے کے لیے تو آیا تھا. جی ہاں، کہ رواجیں مٹا دیے اور طریقے زندہ کر دیے. اس لیے طریقوں کا علم ہم کو دیا گیا ہے. عبادت کے طریقے، اس کا علم دیا گیا. جی ہاں، کمانے کے طریقے، اس کا علم دیا گیا. دوسروں کے ساتھ رہنے کے طریقے، اس کا علم دیا گیا. جی ہاں، غم کے حالات ہوں، خوشی کے حالات ہوں، اس کے طریقے ہم کو دیے گئے ہیں. شادی غمی کے، تو ہمارا دین اس میں طریقے ہیں. ان طریقوں پر اپنی زندگی گزارنا ہے اور دوسروں میں محنت کرنی ہے. اس کو دعوت کہتے ہیں. اس لیے دعوت کو بھی سیکھنا ہے، کیونکہ دعوت میں صرف اشاعت نہیں ہے کہ بھئی پھیلا دو بات، پہنچا دو بات، کہ اتنا نہیں ہے. کہ دعوت کے طریقے سے ہوتی ہے. کہ دعوت صحیح یقین کے ساتھ ہوتی ہے. ہاں، کہ داعی جو ہے اس یقین کے ساتھ دعوت دے کہ اللہ ہے، جو اللہ کہے گا وہی حق ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت اس طرح دیتے تھے کہ اللہ ہے، سب کاموں کا بنانے والا، حفاظت کرنے والا اللہ ہے.
اور جو اللہ کہے گا وہی حق ہے. ہاں دعوت میں بھی ایک مرتبہ آپ ایک سفر میں تھے اور ایک درخت کے نیچے آرام ہو رہا تھا قافلے کا. ایک آدمی تلوار لے کر کھڑا ہو گیا آپ کے سامنے اور یہ کہنے لگا کہ بتا میری تلوار سے تو اس کو کون بچائے گا؟ اس صحابہ سو رہے تھے الگ الگ. آپ نے فرمایا مجھے اللہ بچائے گا. ہاں کہ داعی اپنے یقین پر ہوتا ہے. داعی اپنے یقین پر ہوتا ہے کہ مجھے اللہ بچائے گا تیرے تلوار سے. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی رعب کے مارے. وہ آپ نے لی. وہ تجھے کون بچائے گا؟ تو اس کے پاس تو اللہ تھا نہیں. تو وہ کہنے لگا کون خیر آخذین، میری پکڑ نہ کرے، یعنی معذرت کر میری پکڑ نہ کرے. تو داعی جو ہوگا میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، دعوت کی برکت سے اس کے اندر یقین پیدا کرے گا کہ وہ ہر حال میں اللہ کا اور اللہ کے کام کرنے والا بنتا ہے. یہی بڑا نفع ہے کہ ایمان یقین کی دعوت، اعمال کی دعوت، اخلاق کی دعوت یقین کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ہاں کیونکہ حالات درمیان میں آتے ہیں تو حالات سے متاثر نہ ہو. اچھے حالات آویں تو بھی دعوت دے، ناگوار حالات آویں تو بھی دعوت دے. ہاں اچھے حالات میں حالات کے تابع نہ ہو جاوے. بعد مرتبہ دعوت دینے کی وجہ سے دنیا کی برکتیں آتی ہیں. لوگ استقبال کرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ استقبال کرتے ہیں، اپنی نعمتیں دیتے ہیں. تو اپنے آپ کو سنبھالے اور اپنے مقصد پر قائم رہے کہ یہ ہمارے لیے امتحان ہے. ہاں کہ ہم اس کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری طرف نعمتیں آویں. ہمارے لیے ہماری عزت ہمارے دین میں ہے. اس لیے اپنی دعوت سے اپنے دین کو بلند کرنے کی نیت کہ ہماری دعوت سے اللہ تعالی ہمارا دین بلند کرے. کیونکہ دین بلند ہوگا تو ہم بلند ہوں گے. دین خدا نخواستہ پست ہوا تو ہم پست ہوں گے. دین تو کشتی کی طرح سے ہے، کشتی ڈوب گئی تو کشتی والے بھی ڈوب جائیں گے. اس طرح دین نہ ہوا تو دین والے بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے یقین کے ساتھ دین کی دعوت دی جاتی ہے اور قربانی کے ساتھ دین کی دعوت دی جاتی ہے. جان مال لگا کر، دوسروں کے جان مال سے نہیں. دنیا کی اسکیمیں دوسروں کے مال سے چلتی ہے. ہماری کوئی اسکیم نہیں ہے. ہم اپنے جان مال سے اپنے دین کی خدمت کریں گے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنی جان مال سے اپنے دین کی خدمت کرو. اپنے جان مال سے اپنے دین پر محنت کرو، یعنی اپنی جان بھی لگاؤ، اپنے مال بھی لگاؤ تاکہ دین میں ترقی ہو اور لوگوں کے سمجھ میں دین آوے. اس لیے دین میں ایک یقین بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ دین کو صبر کے ساتھ کام کرو. دعوت میں صبر کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ تمام نبیوں کو صبر کا حکم دیا ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی صبروں کے برابر صبر کرنے کا حکم دیا. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. بڑے بڑے نبیوں نے جیسے صبر کیا آپ ایسے کرو. تو دین کے کاموں میں صبر کرنا پڑتا ہے. ہاں صبر کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جماوے، صبر کرے. اچھے حالات آویں تو بھی اپنے اصولوں پر رہے، ناگوار حالات آویں تو بھی اپنے اصولوں پر رہے. صبر اصولوں پر، صبر طریقوں پر. ہاں کہ طریقے نہ بدلیں، اصول نہ بدلیں. ہاں کہ اصول بدل جائیں گے پھر بات نہیں بنے گی. کہ صبر کے ساتھ اس کام کو چلانا ہے، برداشت کے ساتھ. ہاں اسی سے اخلاق ظاہر ہوں گے. کیونکہ کوئی زیادتی کرے گا تو یہ زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ زیادتی کے جواب میں صبر کرے گا اور اس کے ساتھ احسان کرے گا. یہ بھی حکم ہے کہ جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کے ساتھ دعوت میں احسان کرو، تو پھر وہ تمہارا دوست بن جائے گا. ہاں اس لیے دعوت کے راستے میں یقین بھی ہوتا ہے کہ صحیح یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ دین سے اور دین کی محنت سے ہم کو کامیاب کرے گا. اس یقین کے ساتھ کرے جی، اور پابندی کے ساتھ کرے، صبر کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ کرے کہ لوگوں کے ماننے سے دھوکہ نہ کھاوے.
اپنی قابلیت نہ سمجھے بلکہ لوگ مانتے ہیں تو اللہ کا انعام سمجھے کہ اللہ نے انعام کے دیا کہ ان کو ماننے کی توفیق دے دی، اور لوگوں کو نہ ماننے سے نا امید نہ بنے کہ لوگ نہیں مانتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں، مجھے اپنا کام کرنا ہے، ان کے ماننے کا نام میرا کام نہیں ہے، میرا کام کرنے کا نام میرا کام ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ بعض نبی قیامت میں ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہوگا، ساری عمر انہوں نے کام کیا ہو، ایک آدمی بھی ماننے والا نہیں، حدیثوں میں ہے۔ بعض نبی ایسے آئیں گے کہ ان کے ساتھ 9-10 آدمی، رہتن اور روحیتن، بہت تھوڑی تعداد، تو تعداد ان کی تھوڑی ہوئی لیکن نبی ناکام نہیں ہوا، نبی تو اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ 70 آدمی ہوئے، کتنے؟ 70 آدمی، وما آمن معه الا قلیل، کہ ان پر ایمان لانے والے قلیل ہوئے۔ 70 میں 7 تو اس کے گھر کے ہیں، ان کے گھر کے ساتھ 3 بیٹے، 3 بیٹوں کی بیویاں اور خود نوح علیہ السلام، یہ 7 تو گھر کے ہیں 70 میں سے، باقی دوسرے لوگ ہیں۔ اتنے ہی، اور کتنے سال کی محنت کے بعد، سینکڑوں سال کی محنت کے بعد۔ تو دعوت میں ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ مانتے نہیں لوگ، کہ مانے نہ مانے مجھے اپنا کام کرنا ہے، اور بعض مرتبہ لوگ مانیں گے، استقبال کریں گے، تو ان کے استقبال کو اپنا کمال نہ سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو مائل کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہے، یہ میری کوشش نہیں ہے، میری تو کوشش ہے، ورنہ اصل کرنے والا اللہ ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعوت دی جاتی ہے۔ جب اس یقین کے ساتھ دعوت ہوگی تو یہ دعوت میرے دوستوں ہر جگہ چلے گی، اور دعوت دینے والے اس پر قائم بھی رہیں گے۔ اس لیے دعوت بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ Just as Allah subhanahu wa ta'ala has given us iman and knowledge, likewise Allah subhanahu wa ta'ala has given us what we call the abilities of our life and our wealth. If our life and wealth are utilized according to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, then this is what will represent Allah's true remembrance, will make us zakir, those who remember Allah subhanahu wa ta'ala. If life and wealth is utilized according to one's desires, away from the command of Allah subhanahu wa ta'ala, this is something that will engender ignorance in us, and that will lead towards negligence. These two negative qualities, ignorance and negligence, jahil and ghafil, these are the qualities of the kuffar or the disbelievers. A true believer is conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. He is one who corrects his actions according to the commands of Allah subhanahu wa ta'ala in every condition. In other words, istiqamat and perseverance in Allah's command, this is a taqaza, a demand of our deen. And another taqaza and demand and requirement of our deen is that we have to become helpers of the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Become da'is, inviters towards the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. This is also a requirement of deen. Why? Because we are the final ummah. After us there is no other ummah to come. Likewise, Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam was the final Nabi. After Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, there is no other Nabi to come. So this responsibility of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam has transferred itself upon us, and it is a taqaza and requirement of deen to make the effort of deen. However, the practice has to be correct. We have to know the way in which to carry out an action. Otherwise, what happens is that it becomes a riwaj, a custom. When an entire group of people will do something incorrectly, that is called custom. And when an individual himself, one person has to do something incorrectly, that is called following one's desires. Our deen is pure, is free from customs.
We are those who obey Allah subhanahu wa ta'ala's command. We make Allah ta'ala's ibadat according to the pattern that is shown to us. In every condition, whether ease, adversity, whether happiness, whether sadness, whether wealth, poverty, whether health or sickness, we are taught the correct way to practice and the correct way to make effort upon others also. This is da'wat. There is a way to give da'wat. Da'wat does not just mean spreading a message, but there is a procedure. It's not just talks. We have to give da'wat in the correct manner. Give da'wat with the correct conviction of Allah subhanahu wa ta'ala. Give da'wat with this conviction that the only one truly worthy of worship is Allah subhanahu wa ta'ala. And whatever Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us with, this is the truth. And we have to have the total complete conviction on the power of Allah subhanahu wa ta'ala. With da'wat has to be based on conviction. We find Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam, this is there in his teachings. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam once was on a journey. They stopped at a place. Sahaba were resting. Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam himself was resting. They were scattered around. So one enemy came, he stood in front of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In his hand was his sword. And he said, "May yamna'uka minni, who's going to save you from me?" Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, "Allah will save me." A da'i has conviction in Allah. This is the way da'wat has to be given. So this person was overawed, as a result of which he started shivering. His sword fell down. Allah's Rasul sallallahu alayhi wa sallam picked up the sword and asked him the same question, "Who is going to save you from me now?" Obviously he didn't have Allah in front of him, so he said, "Kun khayra akhidin." In other words, the meaning of that is that deal with me kindly. A da'i is one who develops within him this conviction, and if this effort is done correctly, then his iman will be made, his amal will be made. The da'wat of akhlaq also has to be given with yaqeen in every condition, good or bad, in ease and in adversity. Sometimes a da'i will face this challenge, that people will venerate him, they look up to you. They will try to shower their dunya upon you. That is a time when you have to protect yourself. You have to remain on your maqsad and objective. And you have to understand that this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. If people are making my istiqbal, honoring me, praising me, this is a test from Allah subhanahu wa ta'ala. And we have to understand that in every condition, my da'wat must be raised. And my da'wat only will be raised when deen is raised. If deen comes alive, then only will I be elevated, will my da'wat be elevated. Like a ship. If a ship stalls, it drowns, it sinks. So we have to constantly keep the effort of deen in front of us. In other words, give da'wat with yaqeen. Also we give da'wat with qurbani and sacrifice. My life, my wealth must be expended, must be spent in the effort of deen. This is how the effort of deen will progress. With yaqeen, with qurbani and with sacrifice. And then also we have to give da'wat, where we give da'wat with sabr. Every Nabi of Allah was commanded with this. And Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam was commanded with maintaining a very high level of sabr. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. That as the previous Anbiya alayhi salatu wasalam make sabr, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam is commanded with sabr. What does this mean? Remain firm upon your principles, upon the effort of deen. Otherwise, if we will not have this sabr, then we will abandon our principles in the face of adversities, whether good or whether bad. We have to stay on akhlaq and character. When faced with hardship, with difficulty, with adversity, we will, if somebody transgresses against you, we will not respond with transgression. We will respond with sabr. And not just sabr, we will respond with ihsan. Deal with him better than he dealt with us. This is how we have to learn the effort of da'wat. Do da'wat with yaqeen. Do da'wat with sacrifice. Do da'wat with sabr. Do da'wat with akhlaq, with character. And we find that sometimes people will listen.
When people follow, numbers are increasing, we have to understand that this is Allah's help. It is Allah's favor. He has opened the heart. And sometimes people won't follow. If people don't follow, this does not become a cause of us becoming despondent or losing hope. We find in ahadith that on the day of judgment, some Anbiya alayhimu salatu wassalam will come and they will not have a single follower. Some with 8 or 9 followers. So whether people listen or don't listen, I still have to do. Why? Because it is my work. Numbers is not the objective. Nuh alayhi salam, so many years of effort, and he had only 80 followers. And from that 87, 3 his sons, 3 their wives, that's 6, and himself 7. So how few? And Allah Ta'ala says, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Very few followed Nuh alayhi salam. But still he was successful, because fulfilling the responsibility of the work is the objective. People don't follow, do not lose hope. Sometimes there will be istiqbal, you will be welcome, people will venerate, will look up to you. Do not think it is your achievement, no. This is Allah subhanahu wa ta'ala's favor, that Allah has made their hearts soft. And Allah ta'ala has brought them closer. Why? Because Allah is the doer. We have to do the work with this yaqeen, with this conviction, with perpetuating, with istiqamat, with perseverance, and learn to do it correctly as is taught to us. کہتے ہیں کہ دعوت اچھے اخلاق سے دی جائے گی، اچھے اسلوب سے دی جائے گی. اچھے اخلاق سے دعوت دو، بلکہ اخلاق کی مشق کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو اخلاق کی مشق ہوگی، عبادت کی بھی مشق ہوگی، ہر چیز کی مشق ہوتی ہے. کیوں کہ عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے، عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینی ہے. نماز کی دعوت اور نماز کا عمل، ذکر کی دعوت، ذکر کا اور ذکر کا عمل، ہر عمل کی دعوت ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی ہوتا ہے. تو اخلاق کی بھی مشق ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے معاملہ کیا جائے گا تو وہ مانے نہ مانے، لیکن ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں، ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے ہی دعوت دینے کا اسلوب اور اس کا ڈھنگ کہ وہ بھی اچھا ہونا چاہیے، کہ اچھے اسلوب سے دعوت دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہا کہ اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے. کتنا سخت معاملہ ہے کہ زنا ایسا عمل ہے جو کسی شریعت میں حلال نہیں ہوا. جی ہاں، زنا اور شرک، اس کی اجازت نہیں ہے. جی ہاں، اور وہ آپ سے اجازت مانگ رہا. تو صحابہ ناراض ہو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے. اب اس کو دعوت دینی ہے، اس کو سمجھانا ہے. اس لیے کہتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلو تاکہ دعوت دینے کا ڈھنگ آوے، دعوت دینے کا اسلوب آوے. کیونکہ دعوت اخلاص سے دی جائے گی، اخلاق سے دی جائے گی اور اچھے اسلوب سے دی جائے گی. اس لیے نکلنا ضروری ہے. ہاں، تو وہ کیا زنا کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا. اور کس طرح سمجھایا؟ فرمایا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے؟ کہ نہ یا رسول اللہ. کیونکہ عربوں میں غیرت بہت ہوتی تھی. آج تو بے غیرتی کا زمانہ ہے. آج تو بے غیرتی کا زمانہ ہے، بے حیائی کا. ان میں بہت غیرت ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہو جاوے کہ اس کی عورت نے کسی کی طرف توجہ کی یا کسی نے اس عورت کی طرف توجہ کی، وہ نہیں برداشت کر سکتا. اس نے اسے کہا کہ تمہاری بیٹی سے کوئی زنا کرے پسند کرو؟ کہ نہ یا رسول اللہ. کہ تمہاری بہن سے؟ کہ نہیں. اس طرح اور رشتہ داریاں بتائی کہ ان سے زنا کرے، کہ میں بالکل بالکل پسند نہیں کرتا اس کو. اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ان کے اپنے عورتوں سے زنا، اور لوگ بھی تو اپنے عورتوں سے زنا کو کیسے پسند کریں گے؟ تم نے یہ اجازت کیسے مانگی؟ پھر اس کے لیے دعا فرمائی، اس کو بات بھی سمجھائی، دعا بھی فرمائی. ہاں، اس کی بات سے اس کو زنا سے نفرت ہو گئی. اس کو کہتے ہیں اچھا اسلوب، کہ اپنی بات کو اچھے اسلوب سے سمجھاؤ.
بدر کے میدان میں صحابہ کرام نے ابو جہل کے فوج کے جاسوسوں کو پکڑا. وہ جاسوسی کر رہے تھے میدان میں, تو وہ پکڑ لیا کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں, جاسوسی کرنے کے لیے آئے ہیں, اور پکڑ کر کے ان سے ابو جہل کے حالات اور اس کے فوج کے حالات معلوم کرنے چاہیے کہ ان کی فوج میں کیا کیا تیاریاں ہمارے خلاف. تو وہ بتاتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف کیا کیا تیاری کی ہے. تو صحابہ نے ان پر سختیاں کی کہ تم نے کیا کیا تیاری کی ہے, وہ نہیں بتاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ کیا مسئلہ ہے. یا رسول اللہ کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں جو جاسوسی کرنے آئے تھے, تو ان سے ان کے حالات پوچھ رہے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کتنی تیاری ہے, کیا کیا سامان ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو ایسا مت کرو, اس کو مت مارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا کھانے کا انتظام ہے کہ ہاں, کہ کھانا کھانے کا کیا انتظام ہے, تمہارے لشکر کے کھانے کا کیا انتظام ہے. اس نے کہا کہ ہر روز 10 اونٹ ذبح ہوتے ہیں, روز 10 اونٹ کاٹتے ہیں. فرمایا بس معلوم ہو گیا کہ تمہاری فوج کی تعداد 1000 ہے. کیوں کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں, ایک اونٹ کو. تو ان کی تیاری معلوم ہوگی کہ 1000 آدمی تیاری کر کے آئے ہیں. اس کو اسلوب کہتے ہیں کہ فرمایا اس کو مارو مت, اور ماننے سے وہ بتائے گا بھی نہیں. تو اسے یہ پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے, کہ یہ نظام ہے کہ اب روز کہ ہاں کہ تمہاری تعداد 1000, اور تھی ان کے ساتھ 1000 آدمی, 3 گنا زیادہ تھے ہم سے. یہ 300 تھے, وہ 1000 تھے. تو ان سے تعداد اس طرح نکلوائی. جی ہاں, اس کو اسلوب کہتے ہیں کہ اپنی دعوت میں, اپنا دین سمجھانے میں اچھا اسلوب اختیار کرو, میٹھا, تاکہ وہ بات اس کی سمجھ میں آ جاوے اور کوئی شر پیدا نہ ہو. بات سمجھ میں بھی آ جاوے اور کوئی شر پیدا نہ ہو. اس کو سیکھیں جاننے والوں سے, پرانے ساتھیوں سے. اس لیے بار بار نکلنا ہو, جاننے والوں کے ساتھ نکلنا ہو, پرانوں کے ساتھ نکلنا ہو, اور خود فکر لے کے نکلیں, تو پھر انشاءاللہ دعوت کے ڈھنگ اور دعوت کے طریقے آ جائیں گے, اخلاق بھی آئیں گے, اور پھر یہ دعوت ہوگی کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے. کیونکہ دعوت کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. دعوت اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے, کہ دین زندگیوں میں آ جاوے, اس کے لیے دعوت اور محنت ہوتی ہے. جب یہ دعوت ایمان یقین کے ساتھ, جان مال کی قربانیوں کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اور اچھے اسلوب کے ساتھ, تو پھر یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تائید ہوتی ہے. صحابہ کی دعوت, انبیاء کی دعوت, کرام کی دعوت اسی طرح تھی. ہم اللہ کے راستے میں بار بار نکل کر کے اس کو سیکھنا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں. بے سمجھے کیسے چلیں گے, کہ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے, اور سمجھنے کے لیے بار بار نکلنا ضروری ہے. ہر طبقے کو نکلنا ضروری ہے, کیونکہ ہر طبقے کے لیے دین ہے. تو ہر طبقے کے لوگوں پر محنت ہو جاوے, تاکہ ہر ایک طبقہ دوسرے طبقے کو سمجھا لے. اس لیے میرے دوستو یہ ایک کام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے ایک تو اس امت کو پیدا کیا ہے, اور ایک ان کو جان مال دی ہے. امت کی جان مال اصل اللہ کے دین کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ اصل اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے. جیسے فوج ہوتی ہے نا, حکومت کی فوجیں, تو فوجوں کو جتنا سامان دیا جاوے, سردی کے, گرمی کے, کھانے کے, پینے کے, سواری کے, وہ سارا سامان حکومت کے کام کے لیے ہوتا ہے, ان کے کام کے لیے نہیں ہوتا. تو مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ مسلمان کی زندگی ایسے جیسے فوجی کی زندگی, کہ فوجی کے پاس جتنا سامان ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے, حکومت اس کو دے گی. کیوں؟ کہ حکومت کے کام کے لیے دے گی. اس طرح مسلمان کا جان مال جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کہ مسلمان کا کام, مسلمان کا جان مال اس کے دین کے لیے ہے. ہاں, کہ جان مال دے کر اسے دین پر جینا بھی ہے, اور دین کو زندہ بھی کرنا ہے. استقامت اور نصرت اس کو کہتے ہیں, کہ استقامت بھی پیدا کرو, پابند بھی بنو اپنے دین کے, سیکھ سمجھ کر, اور اپنے دین کے مددگار بنو.
جان مال لگا کر دین اپنی زندگی میں لاؤ، دوسروں کو زندگی میں آئے اس کی کوشش کرو، اس کے لیے جان مال دیا ہے۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان کا جان مال اصل تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہے، کہ اس کے ذریعے وہ دین کو پانی پہنچائے گا، سیکھنے کی بھی محنت کرے گا، دوسروں میں جناب اس کی بھی محنت کرے گا، دونوں محنت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جان مال دیا ہے، تو یہ امانت ہے، یہ امانت ہے کہ مسلمان اللہ کے دین پر اپنی جان مال لگائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت دے گا۔ کیا دے گا؟ جنت۔ منصاد نے پوچھا تھا یا رسول ہم آپ کی نصرت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں عہدے ملیں گے، یہ ملے گا، فرمایا آپ کو جنت ملے گی۔ تو انصار خوش ہو گئے، کیونکہ نبی سے سچا، نبی زیادہ سچا کوئی ہے نہیں۔ سچے نبی نے کہا کہ نصرت کرنے سے جنت ملے گی، کہ بھائی ہم تیار ہیں نصرت کے لیے۔ آج بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ دین کی نصرت کرنے سے کیا ملے گی؟ کہ جنت ملے گی۔ کوئی دوسری طلب نہیں ہونی چاہیے دین کے کام کرنے والوں کو، نہ اپنا نام، اپنا کام، نہ اپنی عزت، نہ اپنی شہرت، کچھ نہیں۔ اخلاص کے ساتھ، اخلاص میں یہ کہ کچھ نہ چاہے، کچھ نہ چاہے، بلکہ چاہے کہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، بس اخلاص کی شرط کے ساتھ۔ تو پھر میرے دوستو ہمارا جان مال لگانا یہ دین کی نصرت بنے گی، اور نصرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں دین لاوے گا، اور دین والوں کو اللہ اوپر لاوے گا، اوپر لاوے گا۔ اوپر لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دین کی مدد ہوگی تو لوگ ان کی باتوں پر عمل کریں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے، اور دین مٹ جائے گا تو ان کو لوگوں کے باطل طریقوں پر عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کا اپنا ہے نہیں۔ تو جو باطل طریقے لوگوں نے جاری کیے ہیں یہ ان کے تابع ہو جائیں گے۔ اس کو ذلت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذلت۔ اور عزت کا یہ معیار ہے کہ عزت یہ ہے کہ ہمارے جو صحیح طریقے ہیں لوگ اس کو اپنائیں، لوگ اس پر چلیں، یہ ہماری عزت ہے۔ اور ذلت کیا ہے؟ کہ ہم اپنے دین پر نہ چلیں اور لوگوں کے باطل طریقوں پر چلنا پڑے، یہ ذلت ہے۔ تو جب محنت ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلت میں سے نکالیں گے، یعنی باطل طریقوں کی پیروی کرنے میں سے نکالیں گے، اور اپنے طریقوں پر چلائیں گے، اور دوسروں کو بھی اس طریقے پر چلائیں گے۔ ہاں، یہ عزت ہے کہ دنیا والے ہمارے طریقے قبول کریں، کہ ہماری عزت ہے، اور ہمیں دنیا والوں کے طریقے قبول کرنے پڑیں، یہ ہماری ذلت ہے۔ جب کام ہوگا تو اللہ ہمیں ذلت میں سے نکالیں گے اور عزت پر لاویں گے۔ جی ہاں، دین کے کام کی وجہ سے یہ بڑا انعام ہے۔ اس لیے کام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور کام پر جان مال لگانے کی بھی ضرورت ہے میرے دوست، سرسری بات نہیں ہے۔ اس کے لیے ارادے کرو کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو زندگیوں میں لانے کے لیے، عالم میں لانے کے لیے انشاءاللہ جان مال کے ساتھ اپنے دین کی مدد کریں گے۔ We have to make the effort with good akhlaq and character. And with this, not just good akhlaq and character, but the usloob and the manner of the effort also has to be correct. In a good pattern, we have to carry out the effort. How are we going to learn what is a good usloob and manner? My respected brothers, by constantly coming out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the mashq and the practice will take place. The mashq and practice of ibadat, the mashq and practice of akhlaq, the mashq and practice of developing good character and good manner in doing the effort. We have to make this effort and this mashq and this practice by coming out again and again in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Practice upon our salah, our zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, our da'wat, our a'mal, etc. Akhlaq and character also. This will be acquired through mashq and practice. Whether people will listen to us or not, follow or not, our akhlaq will be developed. And with good akhlaq, as we mentioned, is good usloob and manner of effort, procedure of effort. This also has to be learned, not just done blindly anyhow.
Like one person came to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and he said, "Idhin li fi zina. Give me permission to commit zina." What a terrible and weighty thing this is. Shirk and zina, these are two things that no Shariat allows them. Sahaba-i-kiram became angry at such a request that was made directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But how did Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam deal with this? From this we learn having the correct manner and procedure of the effort. Again and again we have to come out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala to learn how to give da'wah. What is the temperament of a da'i? What is his manner? What is the wisdom behind his effort? We find that the Arabs were a nation that had a lot of ghairat in them. In other words, they were very sensitive on this issue of modesty. So Nabi Pak sallallahu alayhi wasallam, today we find we are living in a period where there is no shame or modesty. This has been lifted up, unfortunately. But amongst them, they were very alive to this and conscious of this. So Nabi sallallahu alayhi wasallam asked him that, how would you feel if someone made zina with your daughter? Would you be happy? He says, no, I'll be upset. Someone has to do that with your sister, and like that his other female relationships. Each time he answered in the negative. So then Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said, you have asked me for permission that you want to commit zina. The woman who you will commit this act with, she is somebody else's sister, somebody else's daughter, somebody else's aunt. Just like it would hurt you, what about it will hurt that person? And then Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam made dua for him. So from this we learn da'wat, we give da'wat, and then we have to make dua also. And then Allah Ta'ala made it such that in the heart of this person he developed a great hatred for zina. So do the effort in a good manner, what is called with good usloob. Another example of this we find in Badr. The Sahaba-i-kiram, some of the spies of Abu Jahl, they were caught by the Sahaba. They had come to spy what's the situation of the Muslims, what the numbers, what their means, etc. are. Now that they were caught, Sahaba started questioning them. What are your numbers? What provisions have you all come with, etc. When they refused to divulge this information, Sahaba became upset, started dealing with them harshly. Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam asked them what is going on. When this report was given to him, Allah's Rasul sallallahu alaihi wasallam said, don't do that. And then he asked them, he asked these prisoners who had come, who were actually spies, that tell me, how's the food with you all? So they said, very good. How many camels are you slaughtering every day to feed the army? So they said, we're slaughtering 10 camels. So straight away Nabi sallallahu alaihi wasallam said, their numbers are known now. Why? Because one camel is slaughtered to feed 100 people, so 10 camels, so their number is 1,000. So in other words, they are 3 times the army of the Muslims. Through da'wat, we have to make people understand our deen, but do it in a sweet manner. Do it with akhlaq, with character, with the correct mannerism. Then this is how people will come closer towards deen. If our temperament is going to be harsh, then this will distance people, and this will bring shar and evil into existence. How are we going to learn this? Learn this from the old workers that have come out in the path of Allah, by coming out with them. Learn this from those whom Allah Ta'ala has given the understanding. We find, my respected brothers, by doing the effort of da'wat, the help of Allah subhanahu wa ta'ala will come. And through da'wat, Allah Ta'ala's deen will come alive. We have to have this conviction. But this da'wat has to be with akhlaq, with character, with sacrifice, with sabr, by utilizing our wealth and our life which Allah Ta'ala has given us in the correct manner. We have to learn this and understand this. For this, my respected brothers, we have to come out again and again in the path of Allah and make effort on every branch or field of effort. Whether it's agriculture, whether it's business people, whether it's professionals. Why? Because Allah's deen has to come alive in every branch. For deen to come alive in every branch of people, we have to make effort on them and take them out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala has given this ummah life and wealth for the sake of deen. Life and wealth in reality is a trust and an amanat, and Allah has given it for deen and the effort of deen. Maulana Ilyas Sahib rahmatullah alayhi used to say, Allah Ta'ala's
has given the Muslim Ummah life and wealth like the provisions of an army. Provisions of an army are given for what? For the work of the army, for the betterment of the populace. In exactly the same way, the life and wealth of a Muslim has been given so that deen may come alive in our lives and deen may come alive in the whole world. In other words, to make the effort of deen, life and wealth has been given for that as an amanat and a trust. So these two things, one is istiqamat, we persevere upon deen, and the other is the nusrat of Allah's deen. Utilizing our life and wealth for the effort of deen in the correct manner. This is what will bring deen alive. This is what will give water to the effort of deen. That is why life and wealth is an amanat. Allah Ta'ala has given it for us to utilize it for the effort of deen. And what will Allah give in return? Allah will give us Jannat. This is why when the Ansar of Medina asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that if we sacrifice our life and wealth, what will Allah give us? Nabi sallallahu alaihi wasallam didn't say Allah will give you position or victory. He said Allah Ta'ala will give you Jannat. So this conviction we should have, that we are doing it for Allah's pleasure. We are doing it for our akhirat. We don't want name and fame in this world. This is what is ikhlas and sincerity, that we do the effort of deen so that deen comes alive. Deen must come alive in this world, and Allah Ta'ala's name must be raised in this world. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala will elevate us. Whether the people follow or not, my respected brothers, that is not the objective. But Allah Ta'ala's deen must come alive. And we find when deen comes alive, then automatically Allah Ta'ala will bring the actions of people in conformance with deen. This is what is actually meant by izzat and respect of deen. There is a confrontation between izzat and zillat, respect and disgrace. What does disgrace mean? What is zillat? When we abandon our deen and follow the way of the people of batil, this is disgrace. And what is izzat and respect? When our deen is elevated, by doing the effort of deen, Allah will elevate deen. Allah will bring the practice of deen alive, so that even the people of batil will leave their way and they will follow the way of deen. When this effort is done correctly, my respected brothers, this is when Allah will give izzat. And Allah Ta'ala will remove us from the way of zillat, in other words, following the way of the